الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان مکین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، ابھی 17واں پارہ سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، کیونکہ رکوع کچھ طویل ہے، اس لیے سب سے پہلے جس رکوع کی ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان آیات نصف رکوع کی آیات کا انشاءاللہ تعالی ترجمہ تشریح کے بعد پھر ہم اس کا نصف حصے کی طرف ہم جائیں گے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اولم یر الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، دونوں اکائی کی صورت میں تھے، جو صدیوں کے بعد آج موجودہ سائنس اس کا اعتراف اب کر رہی ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ دونوں آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا، ہم نے ان آسمان و زمین کو جدا کیا۔ رتق کی ضد فتق، رتق کی صورت میں تھے، ہم نے اس کو فتق کیا، اس کو پھاڑا، جدا کیا، ممیز کیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، یہ ہر زندہ چیز کی زندگی کو پانی سے وابستہ کیا، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا۔ افلا یؤمنون، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے اتنا سب دیکھنے کے بعد؟ اور یہ جو جتنی تحقیق سائنٹسٹ ہے وہ عموماً غیر مسلم ہے، انہیں تو اب تو ایمان لانا چاہیے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ افلا یؤمنون
اس زمانے کے کافروں کو کہا گیا کہ جو ظاہری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، اس زمانے میں بھی یہ گویا قرآن کریم کیونکہ سارے زمانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، یہ بھی آیت للکار رہی ان کو، تو کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے بنا دیا، گاڑ دیا، ان تمید بہم کہ کہیں وہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرے زمین، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے ہم نے بنائے تاکہ لوگ راستہ پائے۔ دو معنی ہے، ایک لفظی اعتبار سے تو یعنی جو یہ چلنے کا راستہ پائے، اپنے مقصود کی ہدایت کو حاصل کرے، اور دوسرا یہ کہ ان ساری چیزوں سے جو معنوی طور پر جو ہدایت ہے ہدایت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھ کر جو ہدایت اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جو ہدایت ہوا کرتی ہے وہ ہدایت حاصل کرے، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ ان کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، چھت جس کو آپ کہتے ہیں جیسے یہ مسجد کا چھت ہے، یہ ساری کائنات کا ہم نے چھت کس کو بنایا؟ آسمان کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیتوں سے، آسمان کی آیتوں سے یہ اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا، بنایا، دن کو بنایا، والشمس والقمر، سورج کو بنایا اور چاند کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں۔ فلک کی کئی تفاسیر آئی ہے کہ مشہور و معروف جو معنی ہے اپنے اپنے مدار میں، جو گھومنے کی جگہ میں، جو مشہور معنی جو اس کا جو بیان کیا گیا، کل فی فلک یسبحون، یہ سب تیر رہے ہیں۔ تیز چلنے کو تیرنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تیز حرکت کر رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک جتنے بھی یعنی چاند، سورج وغیرہ، یہ سب اپنے اپنے فلک میں۔ یہ آیات اگر آج تعصب کے عینک سے نکال کر کوئی اگر غیر مسلم پڑھ لے تو پکار اٹھے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا، یقیناً سارے کائنات کا خالق و مالک تو ہی ہے، تو ہی یقیناً۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ان ساری چیزوں کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اور موجودہ چیزیں یعنی آپ بہت سے ترجمے سے خود سمجھ چکے ہوں گے کہ موجودہ جو تقریباً 20ویں صدی میں جو انسان جس نتیجے پر پہنچتا ہے، قرآن یہ ساری باتیں تقریباً 1400 سال پہلے یعنی ان ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں بیان کر چکا، جو اس کی حقانیت کی عظیم دلیل ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صرف 23 سال کے لیے، ایک مخصوص 63 سال کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے رسول ہے، اس امت کے بھی رسول ہے، اس امت کے بھی ہر زمانے کے رسول ہے۔ تو یقیناً آپ کا معجزہ یعنی اس اعتبار سے کہ قرآن کریم جو آپ کا عظیم معجزہ ہے، تو یقیناً یہ جو اس زمانے کی جو سب سے زیادہ یعنی انسان جس چیز میں ترقی کیا وہ ہے سائنس۔ جب سائنس جو ترقی کیا تو قرآن جب معجزہ ہے تو یقیناً قرآن کریم کا اعجاز ان سائنٹسٹوں کے نظریے، ان سائنٹسٹوں کی تحقیقات سے بھی کہیں اعلیٰ ورفع ہونا چاہیے کہ جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو محترم حاضرین، اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان و زمین یہ دونوں بند تھے، رتق دونوں بند تھے، تو ہم لوگ کو چیرا، فتق مانے چیرنا، ہم نے اس کو چیرا۔ اب رہا یہ کہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ حکیم کا کلام ہے۔ جب دنیا کے کسی ایک بڑے علم والے جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے جب بات کرتا ہے، تو اس کی بات کے اندر کئی پہلو ہوا کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ جو حکیم ہے، کلام کے کئی تفاسیر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، کوئی جدید یعنی سائنسی نقطہ نظر سے تفسیر کی جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب تک کی جو تفاسیر غلط تھی، یہ ذہن نشین رکھیے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یعنی ایک آیت کے کئی معنی ہو سکتی ہیں۔ اب اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے۔ سنوریہم یعنی مستقبل، فیوچر کا لفظ استعمال کر رہا اللہ تعالیٰ، آیات فی انفسہم، خود ان کی ذاتوں میں، حتی تبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، یعنی مسلسل نشانیاں اللہ دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی نشانیاں اپنے کلام پاک کے بے شمار حقائق آشکار کرتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان پر۔ تو اب انہی میں سے ایک حقیقت
یعنی یہ آسمان و زمین کی پیدائش، تخلیق کی ابتدا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اب رہا یہ کہ اس کی دوسری تفسیر بھی ہے، لیکن اب دیکھیے کہ اس وقت ابھی سائنس کے بارے میں انسان خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس کو حقیقی معنی محمول کر دیا، دونوں چپکے ہوئے تھے، دونوں ملے ہوئے تھے، جبکہ کوئی ایسی یعنی انسان کے پاس ایسے آلے نہیں تھے، نہ ایسی چیزیں تھی کہ جس کا تحقیق کر سکے، دیکھ سکے، کچھ سمجھ سکے اس کے بارے میں صحیح اعتبار سے۔ اسی وقت انہوں نے فرما دیا کہ دونوں ملے ہوئے تھے، کیونکہ لفظ رق اور فتق کے حقیقی معنی یہی ہے، جب تک حقیقی معنی اپنے یعنی کسی چیز کے ہو سکتے ہیں تو مجازی معنی کی طرف نہ جائے۔ یہ اصول ہے، جب تک کسی چیز کے حقیقی معنی ممکن ہے تو مجازی معنی نہ لیا جائے۔ مجازی معنی کب لیں گے؟ جب حقیقی معنی لینا ممکن نہ ہو۔ اس لیے بعض مفسرین نے اپنی عقل کے اعتبار سے انہوں نے کیا کہا کہ عام طور پر کیا آپ نے نہیں جانا کہا جاتا ہے تو نہیں جانے کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا کے دو معنی ہوتے ہیں، دیکھنا آنکھ سے، دیکھنا فکر سے، عقل سے، یعنی عقل و فکر سے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کا مطلب یہ کہ آپ نے نہیں سمجھا، یہ مطلب ہوا کرتا ہے اگر جہاں دیکھنے کے حقیقی معنی نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن کریم میں بھی بہت سے مقامات پر علم ترا کہہ کر علم تعلم کے معنی لیے جاتے ہیں، کیا آپ نے نہیں جانا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کا مطلب نہیں جانا۔ کیوں کہ مسلسل تواتر سے تمہارے اسلاف سے یہ بات چلی آ رہی ہے جو یقین کامل کے درجے میں ہے، گویا یہ جاننا دیکھنے کی طرح ہے۔ اس وقت کیا کہا جاتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ مثال طور پہ آج سے 200 سال پہلے کا واقعہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ سے کہا جائے تو کیا مطلب ہوگا کہ اتنا یقین ہے کہ دیکھنے کی طرح ہے یہ واقعہ۔ تو جب آپ یہ سمجھ چکے ہیں تو اس لیے اب یہاں علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیسے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا سال کون سا ہے؟ اس زمانے میں یہ تاریخ نہیں تھی، تاریخ تو تھی عیسوی لیکن اہل عرب میں رائج نہیں تھی۔ اہل عرب تاریخ کا حساب کیسے کیا کرتے تھے؟ واقعات سے، ایونٹ سے۔ جنگ بدر کا سال، جنگ احد کا سال، اس سے پہلے عام الفیل کا سال، عام معنی خود سال کے ہیں مطلب سمجھنے کے لیے، فیل کا سال، عام الفیل یعنی مطلب ہاتھی کا سال، یعنی ہاتھیوں کا جو واقعہ پیش آ رہا وہ سال۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے عام معنی عربی میں کون سے سال پیدا ہوئے؟ جو ابرہہ کا واقعہ اس کے چند دن بعد پیدا ہوئے، عام الفیل میں۔ تو اب اس وقت اللہ کے حبیب تو اس عالم میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ اب یقیناً یعنی جب کیا آپ نے نہیں دیکھا تو بعض نے یہ کہا کہ جب کیونکہ حضور نہیں تھے اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا کہ آپ نے نہیں جانا، لیکن جو عشق نبی میں ڈوبے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس کو حقیقی معنی محمول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا نور، آپ کے اسلاف، آپ کے والدین کے اندر جو چمک رہا تھا وہ نور یہ سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا، یہ نور سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا، آپ نورانیت کے عالم میں دیکھ رہے تھے آپ۔ اس لیے یہاں پر یعنی علم ترا کو حقیقی معنی میں پر رکھا جا سکتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کا ترجمہ، کیا آپ نے نہیں جانا، نہیں کہیں نہیں دیکھا ہی ترجمہ کیجئے۔ اور کس نے کہا کہ آج جس کے فیضان کے صدقے میں یہ ناچیز کچھ بیان کر رہا ہے شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی فضیلت جنگلہ رحمہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں اس بات کی صراحت کرتے ہیں کہ جب تک حقیقی معنی ممکن ہے مجازی معنی نہ لیا جائے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جانا۔ اب رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حقیقت یعنی سائنس کو بھی ایسا علم رہے گا کہ دیکھنے کی صورت میں ہوگا ان کا، کیوں؟ تو اب اس لیے اس زمانے کے اعتبار سے اولم یرو میں اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے، کیا انہیں نہیں دیکھا؟ بے شمار آسمان اور زمین کے نظارے وہ دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ چاند میں اللہ بہتر جانتا ہے، چاند میں جانے کے دعوے کرتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے سیاروں کی تحقیق کر رہے ہیں، پیمائش کر رہے ہیں۔ اس لیے ابھی علم کے درجے میں نہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس چیزوں کو دیکھیں بھی، لوگ دیکھیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اولم یرو، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اولم یرو اور ایک وجہ ہے دیکھنے کی، اس کی وجہ انشاءاللہ تعالی آگے چل کر کس لیے علم یعلمو کے بجائے کیا انہیں نہیں جان علم یرو کیوں کہا گیا، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ قرآن کریم ایک لفظ کے بجائے جب دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں کوئی اہم معنی کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ کیوں؟ اوپر سے جو بیان چلا رہا تھا، کیا بیان چلا رہا تھا؟ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، توحید۔ یہ آسمان و زمین
یعنی جس کی ربوبیت کا تم انکار کر رہے ہیں، کس نے پیدا کیا؟ تمہارے جھوٹے معبودوں نے۔ یہ زمین پیدا کی، یہ آسمان پیدا کیا، یہ رات بنائیں گے، یہ دن بنائے، یہ چاند و سورج، یہ سارے کے سارے کائنات کے جو نعمتوں سے جو مستفید ہیں وہ کون ہے؟ وہی خالق ہے، وہی سارے کائنات کا مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان السماوات والارض، کہ زمین و آسمان بند تھے؟ تو ایک دوسری تفسیر، پہلی تفسیر جو ہے انشاءاللہ کیونکہ تھوڑی تفصیل طلب ہے، اس لیے یعنی یہ دوسرا معنی بیان کرنے کے بعد پہلا معنی بیان کیا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ رتق کے معنی بند کا مطلب یہ ہے کہ مجازی طور پر کہ زمین سبزیوں سے بند تھی، اس کا منہ، زمین سبزی اگتی نہیں تھی، اور آسمان پانی سے بند تھا، آسمان سے پانی نازل نہیں ہوتا تھا، تو ہم نے زمین کو نباتات سے کھول دیا کہ نباتات اگنے لگے، اور ہم نے آسمان کو پانی سے کھول دیا۔ لیکن پہلی تفسیر مان لیا جائے تو بھی اس میں داخل ہے کہ ہم جب دونوں چیزیں چپکے ہوئے رہیں گے تو نباتات کہاں ہوں گے، پانی کہاں ہوں گا؟ کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوا کہ مخلوقات کے لیے پانی، مخلوقات ہی کو پیدا نہیں کیا، یہ پانی کس لیے ہے؟ یہ نباتات مخلوقات کے لیے۔ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، ابھی مخلوقات ہی کو پیدا نہیں کیا، تو جب بند کیے جائیں گے تو خود بخود یہ دوسری تفسیر بھی اس میں داخل ہو جائے گی۔ جب دونوں کے دونوں چپکے رہیں گے تو نہ تو زمین میں پانی تھا، نہ تو آسمان میں پانی، نہ تو زمین میں، نہ زمین کو نباتات سے کھولا۔ اس تفسیر کے ماننے کی صورت میں دوسری بھی معنی اس کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں گے کہ آسمان و زمین بند تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھولا۔ اب اس آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں ہر زمانے میں سائنٹسٹ کے یعنی مطلب خیالات، کیونکہ ان کا علم ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، بدلتے چلے آتا ہے۔ حق وہی ہے جو قرآن بیان کرے۔ کئی ایسے حقائق جو یعنی سائنٹسٹ آج سے چند سال، 100 سال پہلے کہہ چکے، پھر ان کا پھر نظریہ، پھر چند سال کے بعد ان کا نظریہ بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر اب اس زمین و آسمان کے بارے میں مختلف نظریے، کوئی بولتا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، کوئی کہتا تھا قدیم فلسفے میں آسمان یعنی سورج حرکت کر رہا ہے، کوئی کہتا کہ سورج ساکن ہے، زمین حرکت کر رہی ہے۔ یعنی مختلف قسم کے نظریات، یعنی اس کے ہوتے آخر میں 20ویں صدی میں جب سائنس ترقی پر پہنچی تو کہنے لگے کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، آسمان بھی حرکت کر رہا ہے، سورج بھی حرکت کر رہا ہے، چاند بھی حرکت کر رہا ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو، قرآن پہلے کہہ چکا کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مستقر میں گھوم رہے ہیں، والشمس والقمر بحسبان، ایک اللہ کے مقررہ جو حساب کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ اب یہاں ایک تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے بگ بینگ، ایک دھماکہ ہوا، ایک دھماکہ ہو کر زمین، آسمان یہ ٹکڑے الگ الگ ہو کر سورج وجود میں آ گیا، زمین وجود میں آ گئی، اور یہ یعنی آسمان وجود میں آ گیا۔ اس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ بگ بینگ ایک تھیوری کا نام ہے۔ کاسمالوجی جو علم التخلیقات جس کو کہا جاتا ہے، یہ کب کی تحقیق ہے؟ یہ 20ویں صدی کے نصف میں، ہوتے 20ویں صدی کے نصف میں ایک تھیوری وجود میں آتی ہے کہ ایک دھماکے سے یہ زمین و آسمان کا عالم وجود میں آیا۔ یاد رکھیے کہ سائنس کا موضوع کیا ہے، دین کا موضوع کیا ہے، مذہب کا، یہ سمجھ جائے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ہر چیز کو آپ فوراً انکار مت کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور و فکر کیجئے، آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کیجئے، ہر ایک میں غور و فکر کیجئے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ دین کا موضوع یہ ہے کہ ساری کے سارے آخر میں یعنی دین کا موضوع جو ہے خالق، اللہ تعالیٰ کا قرب، یہی ہے نا موضوع، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی عبادت، یہ دین کا موضوع ہے۔ مخلوق کو تو دیکھیں گے لیکن آخر میں کہاں پہنچے گا کہ مخلوق کے ذریعے سے خالق کی عظمت کا ثبوت۔ آسمان و زمین کو میں غور و فکر کریں گے لیکن کس لیے؟ خالق کی عظمت کو جاننے کے لیے، خالق کے تقرب کے لیے۔ تو مذہب کا موضوع خالق اور سائنس کا موضوع خلق، کریچر۔ سائنس کہاں رک جاتی ہے؟ صرف خلق تک، سائنس صرف وہاں تک رک جاتی ہے، اس کے آگے نہیں بڑھتی، اور مذہب خالق تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ جو بگ بینگ، آپ کو اس کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دھماکہ ہوا، دونوں ملے، جب دونوں کو الگ کریں گے تو کچھ تو حرکت ہوگی، کچھ تو دھماکہ ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جب دونوں جو اتنی بڑی بڑی کائنات ہیں، جب دونوں ملیں گے، آسمان و زمین معمولی کائنات نہیں، جب ملیں گے، جب جدا کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو دھماکہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، یہ خود بخود ہوا نہیں بلکہ اس کا دھماکہ کرنے والا کون ہے؟
یہ بگ بینگ یعنی اس کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ مذہب کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کس نے پھاڑا؟ یہ خود بخود یہ دھماکے سے الگ الگ نہیں ہوئے، ہم نے کیا، یہ دھماکے سے خود بخود نہیں ہوئے، یہ جدا ہم نے کیا۔ کانت رتقن ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اب جو 20ویں صدی میں جو سائنس جس نظریے پر جا کر رکتی ہے، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے قرآن کریم ان حقائق کو بتاتا ہے کہ دیکھو کہ یہ خالق کی کتاب ہے۔ یقیناً انسان ایسے ایسے بے شمار علوم کے جس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اور قرآن میں اس کا موجود ہونا اس کی بین دلیل ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، چیز میں یعنی ایوری تھنگ میں، آسمان، زمین، کائنات، سائنس سب کچھ داخل ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کیا فرمایا کہ جمیع العلم فی القرآن، لیکن تمام علوم قرآن میں ہیں، لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، لیکن انسان کا فہم اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن میں ڈھونڈ لوں، یعنی یہاں تک اس میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اس کا ثبوت بھی آپ کی عمر شریف کیا تھی 63، اس کا ثبوت بھی قرآن سے نکالا لوگوں۔ سورہ ہے، پہلا سورہ سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تو 23واں سورہ سورہ منافقون، 63واں سورہ سورہ منافقون، 64واں سورہ تغابن، 64واں سورہ تغابن۔ تغابن کا مطلب یہ ہے کہ جیت و ہار، نقصان۔ اب 63ویں سورہ کی آخری آیت کیا بتا رہی ہے؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب انسان کی مدت آ جاتی ہے مقررہ، لا يستاخرون عنہ ساعة ولا يستقدمون، ایک ساعت کے لیے نہ رکتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے۔ اب اللہ کے حبیب کے یعنی مطلب یہ کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کی تو اشارہ ملتا ہے کہ اب اس کے بعد تغابن ہے، وہاں سے تغابن ہے۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب کی رہنے کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اب کہاں رہے گی، یہاں سے نقصان ہے۔ تو یہ اشارہ نکالنے والوں نے یہاں تک عمر شریف بھی نکالی۔ ایسے بے شمار حقائق دقائق سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو آسمان و زمین کو اللہ نے جدا کر دیا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے پودے اگائے جو انسان کی زندگی کا جس پر دار و مدار ہے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے زمین سے، ہم نے پانی سے ہر موجود کو، ہر زندے کو ہم نے بنایا، پیدا کیا۔ اب رہا یہ کہ آپ کہیں گے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مٹی سے بنایا، اور جیسے جنات کو آگ سے بنایا گیا، اب فرشتوں کو نور سے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہاں پر؟ ہم نے ہر موجود کو کس سے بنایا؟ پانی سے۔ تو پہلی بات یہ سن لیجئے، ایک قاعدہ ہے وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، جو اکثر کا جو حکم ہے وہ سب کا حکم، سب پر عمومی طور پر حکم لگا دیا جاتا ہے۔ عموماً جو پیدا کیا گیا مخلوقات کو کس سے پیدا کیا گیا؟ پانی سے۔ عموماً جو انسان پیدا کیا گیا مخلوقات کو پانی سے۔ ایک دوسرا ترجمہ یہ بتایا گیا کہ پانی سے ہر زندے کی، قواعد کے اعتبار سے پانی سے ہر زندے کی زندگی کو اس پانی پر موقوف کیا گیا، ہر ایک کی زندگی اس پر موقوف ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بعض یعنی سائنٹسٹ جو سائنس سے علم سے شغف رکھتے ہیں، اچھی اچھی بحثیں کی ہے کہ جن کو یعنی اس سے شغف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ مثال کے طور پر یعنی انسان کے دو نظام ہیں، دو نظام مطلب نظام تو ایک ہی ہے، مطلب انسان کے جو پیدائش کے اندر اس کا اگر تجزیہ کیا جائے، ایک ہے اس کا خلیاتی نظام۔ خلیاتی نظام کا مطلب جس کو ڈی این اے کہا جاتا ہے، تو وہ ڈی این اے میں یعنی ایک ڈی این اے ہے، پھر اس کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے۔ خالی ڈی این اے کا وجود سے نہیں بقا کے لیے کافی نہیں ہے، اور ڈی این اے جو انسان کا خلیاتی نظام ہے، جب تک اس یعنی پانی نہ ہوگا تو اس کا حیاتی نظام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی بڑی یہ بحثیں کی گئی ہے، لیکن مختصر یہ کہ بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، ہر زندے کا وجود پانی سے ہے۔ بالواسطہ ہو بلا واسطہ ہو، ہر زندے کا وجود پانی سے ہے۔ اب رہا یہ کہ آپ کوئی کہیں گے کہ پھر یعنی جنوں کا وجود، شیاطین کا وجود تو پانی سے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یعلموا نہیں فرمایا، الم یرو، جن مخلوق کو اے کافروں تم دیکھتے ہو وہ سارے کے سارے پانی سے زندہ ہے۔
اس لیے یہاں نہیں جانا نہیں فرمایا. یہ تو جانتے ہیں ہم کہ جن کس سے پیدا کیے گئے, یہ جانتے ہیں ہم فرشتے کس سے پیدا کیے. ارے جن کو تم دیکھتے ہو وہ سارے کے سارے پانی سے تو زندہ ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر جاننے کا لفظ نہیں فرمایا, دیکھنے کا لفظ فرمایا. جو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ تو تمہیں بتانے سے پتا چلا, تم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا, بتانے سے پتا چلا. تم جنوں کو تو نہیں دیکھتے, بتانے سے پتا چلا. لیکن جس مخلوق کو دیکھتے ہیں ان سارے مخلوقات ذی حیات جو بھی ہیں ان کا وجود کس سے؟ پانی سے ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر علم یعلمون نے فرمایا, علم یرو فرمایا. اور جعلنا من الماء کل شیء حی. اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو دیکھیے, اللہ کی نعمت کو دیکھیے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ بنایا. جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ بنایا اور اس کو اتنا عام کیا, آسانی سے لے سکے. مثال کے طور پر مرچ کی اتنی ضرورت نہیں تھی, نمک کی زیادہ ضرورت تھی, اس کے کان بنا دیا. مثال کے طور پر سونے چاندی کی اتنی ضرورت نہیں تھی, اس لیے اتنے اس کے بہت کمیاب کان ہیں. غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے اس کے زیادہ کھیت بنا دیے. پھلوں کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہے جو غذا کی ضرورت ہے, اس لیے باغات کے مقابلے میں کھیتوں کو زیادہ بنایا. اور غذا سے زیادہ سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. انسان زیادہ سے زیادہ جو زندہ رہ سکتا ہے بغیر غذا کے 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتا. عام طور پر تحقیق کی گئی 1 مہینے سے زیادہ اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی غذا. اس لیے غذا کے کھیت کم ہیں, لیکن پانی 3 دن سے بتایا گیا کہ زیادہ نہیں رہ سکتا عام طور پر. تو 3 دن جب زیادہ نہیں رہ سکتا اس لیے پانی جگہ جگہ مہیا ہے, غذا مہیا نہیں. پانی کے لیے پیسے دینا نہیں پڑتا, غذا کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے, کیونکہ غذا کے بغیر زیادہ دن رہ سکتا ہے. اس لیے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو عام کر دیا. دنیا کے مختلف جگہوں میں پانی کو عام کر دیا کہ اس کے بعد پانی سے زیادہ جو انسان کی حیات کے لیے ضرورت ہے وہ ہوا ہے. اس لیے کہ بغیر ہوا کے چند منٹ بھی نہیں رہ سکتا, چند منٹ بھی نہیں رہ سکتا. اس لیے ہوا کو ہر جگہ عام کیا, پانی کو مختلف جگہ میں عام کیا. ہر جگہ عام ہے ہوا, ہر جگہ جس مقام پر بھی چلے جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی پانی سے ہر زندے کو بنایا. افلا یؤمنون, اتنی ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو کیا ایمان نہیں لاتے؟ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وجعلنا فی الارض رواسیہ, اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کو بنایا. ان تبید بہم, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین حرکت نہ کرے. افلا یؤمنون, تو پھر بھی کیا ایمان نہیں لاتے اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر؟ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. یہ پہاڑ کیا ہے؟ یوں ہی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون, اور ہم نے ان کے اندر پہاڑوں کے درمیان کیا بنایا؟ کھلے کشادہ راستے بنائے. اگر مثال کے طور پر صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے, ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا کتنی تکلیف دہ ہو جاتا. تو پہاڑوں کے درمیان راستے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے, جس کو وادی کہا جاتا ہے. پہاڑوں کے درمیان میں گزر گئے کس نے بنائی؟ اللہ نے بنایا, تاکہ انہیں راستہ ملے, تاکہ آسانی سے ایک دوسرے کے اندر منتقل ہو سکے. اب رہا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کو یہاں دھوکہ ہوا کہ زمین میں پہاڑ گاڑ دیے گئے کیونکہ حرکت نہ کرے, لہٰذا زمین ساکن ہے. زمین حرکت نہیں کر رہی, زمین حرکت نہیں کر رہی کیونکہ پہاڑ اس لیے رکھے گئے کہ حرکت نہ ہو. اگر حرکت مان لیا جائے تو پھر زندگی مشکل ہو جائے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ زمین کو بھی حرکت کرنے والا بنایا, زمین کو بھی اللہ نے حرکت کرنے والا بنا. اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو پھر ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. اس مسجد میں, یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ پہاڑوں کے ذریعے اس کو مضبوط نہیں کیا جاتا تو ہماری زندگی دوبر ہو جاتی, مشکل ہو جاتی. تو یہ پہاڑوں کو یہ کرنے کی غرض ہے کہ اس کو بھی جب گھومنے والا بنایا جیسے دوسرے سیاروں کی طرح, یقیناً پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا. اور اب ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے, ابھی بھی گھوم رہی ہے. کتنا گھوم رہی ہے اب حیران ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو آج کل کی تحقیق کے اعتبار سے 1 سیکنڈ میں جو زمین گھومتی ہے 30 کلومیٹر. اب ہمارا درس شروع ہونے سے لے کر اب تک نہیں معلوم کہ 1000 کتنی میل یعنی کلومیٹر زمین, کیوں ایک منٹ میں 1800 کلومیٹر. 1 منٹ میں, 1 سیکنڈ میں جب 30 کلومیٹر جائے گی تو اب ایک کو جب 30 کو اگر 60 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہوں گے؟ 1800. 1 منٹ میں زمین جو حرکت کرتی ہے 1800. کیوں؟ زمین کس کے اطراف حرکت کر رہی ہے؟ سورج کے. اور سورج کتنا بڑا ہے, اتنی تیز حرکت کیوں کرنا پڑتا زمین کو؟ اس لیے کہ سورج, اب اللہ بہتر جانتا ہے, اس سے بڑھ کر بتائے گی. میں چھوٹی تعداد کو لے رہا ہوں تاکہ پریشان نہ ہو ہمارے نوجوان. انہیں بڑی تعداد اربوں کی تعداد بھی بتائی گئی, چھوٹی تعداد 10 لاکھ زیادہ گنا ہے.
یہ زمین سے یعنی سورج 10 لاکھ زیادہ گناہ کا مطلب یہ کہ 10 لاکھ زمینیں جا سکتی ہیں سورج کے اندر. 10 لاکھ زمینیں ایسی سورج کے اندر جا سکتی ہیں، اس لیے اس کو اتنی تیزی سے حرکت کرنا ہے. اور اس زمین کی طرف کون حرکت کر رہا ہے؟ چاند. اور چاند کتنی حرکت کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ 27 دن 7 گھنٹے کچھ منٹ، اس لیے قریب 28 دن یہ اپنی حرکت کو پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ چاند و سورج بھی اپنے اپنے مستقر میں گھوم رہے ہیں. تو اب چاند کس کی طرف گھوم رہا ہے؟ زمین کس کی طرف گھوم رہی ہے؟ بتایا گیا کہ جب جو لوگ جنہوں نے چاند میں جانے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے زمین کو بھی ایسے ہی دیکھا جیسے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہیں ایک سیارے کی طرح. زمین ایسے ہی ایک گولا دکھائی دے رہا ہے، چاند جیسے ہم یہاں سے چاند کو دیکھتے ہیں تو چاند سے یعنی زمین بھی ایسے ہی دکھائی دے رہی. اتنی بڑی کائنات جب یہ تحقیق کریں گے تو یا واقعی اگر تعصب کے عینک نکالیں گے تو ایک انسان کہہ پڑتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. اتنی وسیع کائنات. ابھی وہ بہت بڑی حساب ہے کہ یہ سورج کوئی بھی نہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ قریبی یعنی ہمارے زمین سے ہونے کی وجہ سے، ورنہ سورج سے بڑھ کر بھی بڑے بڑے سیارے ہیں جن کی روشنی بھی یہاں نہیں پڑتی. بعض کی روشنی پڑتی ہے، بعض کی روشنی نہیں پڑتی ہے. تو اب اتنی وسیع کائنات کہ جس کو اب یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ پہاڑوں کو رکھنے کی وجہ سے ہمیں یعنی یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ مان لیا جائے کہ زمین ساکن ہے. بعض لوگوں نے آج کل کے جدید بعض مفسرین بھی لکھ دیا کہ زمین ساکن ہے کیونکہ پہاڑوں کو رکھ دیا گیا ہے. ایسے ساکن نہیں، بلکہ اس حرکت کی وجہ سے زمین کو پہاڑوں کو رکھ دیا گیا کہ توازن قائم ہو جائے. اب قرآن کریم ایک مقام پر کیا فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخے بنایا، پہاڑوں کو والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخے کی طرح بنایا. ایک ایک کلمے کے اندر ایک حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے، ایک حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو میخ کس لیے ہوتی ہے؟ یعنی جیسے ڈیرے کے لیے جب اڑ جاتا ہے تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے میخ گاڑ دی جاتی ہے. تو یہ تشبیہ ہے اس بات کے ذریعے سے کہ اسی طرح پہاڑوں کو بھی کے ذریعے سے بھی زمین میں انسان تاکہ اس کی حرکت سکنات وغیرہ آسانی سے ادا کر سکے، اس لیے پہاڑوں کو ایسے ہی بنایا جیسا کہ ڈیرے کو روکا جاتا ہے زمین کو روکنے کے لیے. اب جب میخ کی طرف اگر آپ توجہ غور و فکر کریں گے تو میخ زمین کے اوپر نہیں ہوتی جب تک کہ اندر نہ جائے. میخ کو زمین کے اندر جانا پڑتا ہے تو جب جا کے وہ مضبوط ہوگی. اب اس آیت کریمہ کو دیکھ کر اہل تحقیق نے تحقیق کی کہ پہاڑ کی بھی کیا بنیادیں ہیں، تو حیران ہو گئے اہل سائنس کیا دیکھ کر کہ جس طرح آپ کے گھر کی بنیاد ہوتی ہے، آپ کا گھر یہ اوپر نہیں دکھائی دے رہا، اندر تک ہے اس کی، جو اوپر دکھائی دے رہا یہی نہیں ہے، یہیں سے ابتدا نہیں ہے، اس کی جڑیں اندر تک ہے، بنیاد پر گھر بنایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے جہاں پہاڑوں کی تحقیق ہے وہاں آپ کو تصاویر ملیں گے کہ جس طرح یہ آپ کی زمین کی بنیادیں ہیں اسی طرح پہاڑوں کی بھی بنیادیں ہیں. تو میخ کا پورا مفہوم بھی ادا ہو جا رہا ہے. اللہ نے جب لفظ میخ فرمایا تو اس کی حقیقت بھی اس کے اندر موجود ہے، والجبال اوتادا. تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے درمیان میں ہم نے کشادہ راستے بنائے، افلا یؤمنون، تو کیا ایمان نہیں لاتے؟ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها مریدون، ہم نے آسمان کو چھت بنائے محفوظ. محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ محفوظ کے کئی معنی بیان کیے گئے. ایک مشہور معنی یہ ہے کہ آپ کی یہ چھت ایک اس کی مدت ہوگی، لیکن یہ چھت کی کوئی مدت نہیں، کتنے اربوں بلکہ جو دنیا کی عمر جو بتائی ہے اللہ، انسانوں کی عمر اتنی نہیں ہے، ذہن رکھ لیجیے. ہو سکتا ہے دنیا کی عمر ہو اربوں سال سے، یہ آسمان کبھی ریپیئر نہیں ہوا جیسے آپ کی چھت ریپیئر ہوتی ہے. کبھی سورج میں نہیں آج، کیونکہ آج سورج کو بہت سال ہو گئے ہیں، تھوڑا سا اس کے لیے اس کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے. کبھی نہیں رکا آدھا دن، کبھی چاند نہیں رکا، سورج نہیں رکا، یعنی ان کی ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں آئی ہے. وہی چاند ہے ہزاروں سال سے، وہی سورج ہے ہزاروں سال سے، وہی آسمان ہے ہزاروں سال سے. ہر ایک اپنی چھت بناتا ہے تو اپنی بساط کے اعتبار سے. آپ اپنی چھت کتنی بنائیں گے؟ آپ کی جتنی زمین ہے اتنی چھت بنائیں گے جتنا گھر ہے. کیونکہ خالق کائنات ساری کائنات کے لیے، مخلوق کے لیے جب چھت بنائے گا تو کیسے ہی بنائے گا؟ جو ساری زمین پر محیط ہوگی، جو ساری زمین کو گھیری ہوئی ہے، ایک خالق کائنات کی بنائی ہوئی چھت ہے. سب چیز خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ انسان ایک کو عقل دینے کی بنیاد پر ظاہری طور پر انسان جو بناتا ہے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بنایا ہوا ہے. وہ بھی اللہ ہی تعالیٰ کی قدرت ہی سے بنا سکتا ہے، اللہ کے عطا کردہ علم سے بنا سکتا ہے. لیکن جو انسان کے قدرت سے باہر ہے، جیسے زمین آسمان طاقت سے باہر ہے، تو دیکھو کہ اللہ نے کیسی کیسی عظیم چھت بنا دی. یعنی کوئی چیز اس میں سے گرتی نہیں، جو چیز جس کا گرنا انسان کے فائدے کے لیے وہی گرتا ہے، پانی وغیرہ. اب یہاں دیکھیے کہ آپ چھت بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب یہ چھت میں دیکھ لیجئے، چھت بنانے کے لیے لائٹ لگائی گئی،
چھت میں بنائی ہے. تو اب اللہ بنائے گا تو اس کی لائٹنگ کیسی ہوگی؟ اس کی لائٹنگ اتنی بڑی ہوگی کہ جتنی آپ کی زمین ہے اس سے کئی گنا ہے. چاند و سورج بنا دیا, ستارے بنا دیا. اسی چھت کے اندر, چھت کے مفہوم کو دیکھ لیجئے, اسی چھت کے اندر ستارے بنا دیے, چاند و سورج بنا دیے. کیسی عظیم, یہ جو آپ کی کائنات جس کی اتنی عظیم کہہ رہے ہیں, جس کی آپ مکمل اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے, اس کی کئی گنا بنا دیا. یعنی وہ ایسے عظیم سیارے اللہ نے اس سے لگا دیے. کس کے لیے؟ سب ہم انسان کے لیے. اور انسان کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان یہ مخلوقات کے لیے نہیں بنایا گیا, انسان خالق کے لیے بھی نہیں بنایا گیا. ارشاد ربانی وما خلقت الجن والانس الا یعبدون, میں نے جن انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ میری عبادت کے لیے. یہ ساروں کو خادم بنایا گیا. لیکن افسوس انسان یہ ہے کہ اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہے. جو انسان مخدوم ہے وہ خادم بن گیا, یعنی اشیاء کا جو مخدوم ہے وہ خادم بن گیا, اور جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ مقصد کو بھول چکا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان نہیں لاتے تو ہدایت حاصل نہیں کرتے, تو کیا وہ ان آیات سے اپنے منہ موڑ رہے ہیں؟ تو وہم عن آیاتہا معرضون, اس آسمان کی جو نشانیاں ہیں اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اور یہ اس کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا انہیں پتہ لگانا چاہیے تھا, اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے تھا. اتنی وسیع کائنات کس کی طاقت ہے کہ بنا سکے رب کے علاوہ؟ اس ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اسی نے رات کو پیدا کیا, اسی نے دن کو پیدا کیا. یہ بات کئی بات کہی جا چکی کہ ابتدا پہلے دن کی نہیں, ابتدا کے پہلے رات کی ہوئی, اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے رات کو مقدم فرماتا ہے پھر دن کو. یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جب سے کہ رات کی ابتدا ہوئی, دن سے ابتدا نہیں ہوئی ہماری. اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ رات کو بنایا. اس لیے یعنی حساب کس سے ہوتا ہے؟ رات سے. یہ رات و دن کی جو تبدیلی اس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں بنایا. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, رات و دن کی تبدیلی میں, لآیات لأولی الالباب, یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, غور و فکر کرے. تو مطلب یہ کہ جو کہتے ہیں کہ سائنس الگ ہے دین الگ ہے, یہ نہیں, بلکہ خود اسلام دعوت دیتا ہے, غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا غور و فکر بامقصد ہونا چاہیے. اس غور و فکر کے ذریعے سے مخلوق کی کائنات کی حقیقت کو دیکھ کر تم خالق پر ایمان لے آئے, خالق کی عظمت کو جانے. یہ سائنس یقیناً یہ تمہارے حق میں دین بن جائے گی. یہ سائنس تمہارے حق میں دنیا نہیں دین بن جائے گی. تو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بار بار اللہ تعالیٰ افلا تتفکرون افلا تذکرون, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں, رات و دن کے بدلنے میں. رات و دن کا اگر بدلنا نہ ہوتا تو بہت بڑی مشکل ہو جاتی. کسی عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کوئی کسی چیز کا وقت متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون سے وقت پہ کیا کیا جائے. یہ کیسا کہا جا سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو کیا تاریخ ہی نہیں رہے گی, رات ہی رات رہے گی, تو کون سی تاریخ ہوگی؟ دن ہی دن رہے گا, کون سی تاریخ رہے گی؟ اگر آپ سے پوچھی جائے گی آپ کی عمر کیا ہے, نہیں معلوم, کہ کوئی اپنی عمر نہیں بتا سکتا, کوئی عبادت کے اوقات جان نہیں سکتا, رات ہی رات رہتی, رات ہی رات رہتی, کہ کیسے متعین کیا جا سکتا؟ تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ سارے عالم کا ایک نظام بنایا, یہ سسٹمیٹک نظام بتاتا ہے کہ یوں ہی وجود میں نہیں آیا ہے, اس کا بنانے والا ہے, اس کے بنانے والے ہی کو سارے کائنات کا خالق و مالک اور رب کہتے ہیں, وہی اللہ ہے. تو خلق اللیل والنہار والشمس والقمر, اللہ نے سورج کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا, رات و دن کو اللہ نے پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. تو یہ کھلا ثبوت ہے. آج ایک زمانے تک لوگ یعنی حیران تھے کہ آسمان و زمین کے گھومنے کے بارے میں, یعنی چاند و سورج کے گھومنے کے بارے میں اللہ صاف کھلے لفظوں میں فرما رہا ہے کہ کلن, ہر ایک, فی فلکن, اپنے اپنے فلک میں یسبحون, گھوم رہے ہیں. فلک کے بارے میں بھی مختلف زمانے میں مختلف نظریات وجود میں آئے. قدیم فلاسفہ فلک اور آسمان کو ایک ہی چیز انہوں نے قرار دیا, جو فلک ہے وہی آسمان ہے, جو آسمان ہے وہی فلک ہے. لیکن اہل اسلام, علماء اہل اسلام, انہوں نے کہا کہ فلک و آسمان ایک نہیں, بلکہ فلک ایک معنی تو دو معنی بیان کیے گئے. فلک ایک ایسی موج ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ دوسرا معنی مشہور ہے. ایک ایسی موج ہے کہ چاند و سورج جو گھوم رہے ہیں, سیارے جو گھوم رہے ہیں, اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھے تو کبھی کی دنیا ختم ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی سیارہ اگر آ جاتا. کیسا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اس عالم کو باقی رکھا کہ ایک سیارہ بھی وہ نیچے نہیں اتر جاتا. تو ایک موج ہے جو روکے ہوئے ہیں چاند و سورج کو اپنے نکلنے نہیں دیتے, یہ بتایا گیا فلک کے معنی. لیکن مشہور و معروف معنی یہ ہے کہ فلک کے معنی مستدیر گول چیز, کوئی بھی گول چیز. تو فلک کے معنی جو ستارہ, جو سیارہ اپنے اپنے مدار میں, جو اپنے اپنے مقام میں گھوم رہا ہے, اس مدار کو, وہ گھومنے کی جگہ کو فلک کہا جاتا ہے. اور جو مدار ہے اس کا, گھومنے کا جو حصہ ہے اس کو فلک کہا جاتا ہے. تو ہر ایک
یعنی وہ چاند ہو کہ سورج ہو کہ اور سیارے ہو اپنے اپنے فلک میں یعنی اپنے اپنے مدار میں گھومنے کی جگہ میں اللہ نے جو ان کے لیے حد مقرر کر دی ہے یسبحون وہ گھوم رہے ہیں تیر رہے ہیں. تیرنے سے کوئی تشبیہ دی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے سمجھ جائیے ایک جیسے آپ نے کوئی مچھلیوں کا اگر وہ بنا لیا ایکویریم اور اس کے اندر پانی میں مچھلیاں تیرتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ دیکھو کہ اتنی وسیع نیلگو آسمان جو دریا کے مانند ہے اس میں چاند و سورج جو دو مچھلیاں تیر رہے ہیں اور بھی مچھلیاں ہیں لیکن جو مچھلیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ بات بتا رہا ہوں تو نہیں یہ معمولی مچھلیاں نہیں ہے کہ یہ آپ کی زمین یعنی آسمان یہ زمین سے کئی گنا مچھلیاں ہیں. تو اس لیے کہ جیسے مچھلیاں جیسی تیرتی ہے یہ بھی چاند و سورج اپنے اپنے مدار میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں تمہاری مصلحتوں کے انسان کی مصلحت کے لیے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اب حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نجومی ایسٹرولوجر آیا اور کہا کہ قرآن میں سیاروں کے ستاروں کے گھومنے کا ذکر آیا جیسے یہی آیت ہے اور بھی ہے شمس و قمر لیکن ستارے جیسے سیدھے گھومتے ہیں الٹے بھی گھومتے ہیں جب کیونکہ وہ سیارے اکثر بیضوی جیسے زمین گول ہے تو سیارے بھی بیضوی مانند ہے جب وہ گھومیں گے تو جب پھر پلٹیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الٹے گھوم رہے ہیں. سیدھے سے جب بائیں جائیں گے سیدھے سے جب جائیں گے ایک سیارہ دوسرے سیارے کے اعتبار سے اس کے سیدھے جانب سے جا رہا ہے تو جب پلٹے گا تو بائیں جانب سے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ الٹا چل رہا ہے جب پلٹ کر آئے گا. تو قرآن میں تو یہ تو ملتا ہے کہ سیارے چلتے ہیں سیدھے چلنے کا ثبوت ہے یہ الٹے چلنے کا ثبوت کہاں ہے قرآن میں. امام غزالی رحمہ نے فرمایا کہ پہلے تو بتا کہ سیدھے چلنے کے بارے میں تو کہاں پڑھا. قرآن میں پڑھا. کہاں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلٌ فی فلک یسبحون. ہر ایک سیارہ اپنے اپنے فلک میں گھوم رہا ہے تیر رہا ہے اس میں الٹے کا ذکر نہیں ہے. تو فرمایا اسی آیت میں ہے اسی آیت میں. حیران ہو گئے اسی آیت میں؟ ہاں اسی آیت میں ہے. اور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی جو یہ لفظ اس میں یعنی ذکر فرمانا بہت بڑی حکمت کی دلیل ہے. اسے سمجھنے کے لیے میں عرض کر دوں بعض اردو میں بعض الفاظ ہے سیدھا لکھیں گے تو بھی وہی اور الٹا لکھیں بہت کم ہے ایسے. ان میں سے ساس و داماد بہت آسان ہے. ساس کو اگر لکھیں گے سیدھا تو الٹا پڑھ کے دیکھو وہی ساس رہے گی سین الف سین پھر ادھر سے پڑھیے ساس. داماد کو لکھیں گے دال الف میم الف دال پھر یہاں سے پڑھو آپ الٹا. سیدھا پڑھیں گے تو بھی داماد الٹا پڑھیں گے تو داماد. سیدھا پڑھیں گے تو ساس الٹا پڑھیں گے تو ساس. کیسے ہی پلٹ لو ساس داماد داماد. تب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب کسی بورڈ پر الگ الگ سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے لکھ لیجئے کل کاف لام فی فا یا فا لام کاف لکھ چکے ہیں نا. فلک آ کے رک گئے نا آپ پھر الٹا لکھیے اس کو الٹا پڑھیے اس کو پھر فلک کاف وہاں سے فلک سے الٹے سے آئیں لام کل کاف لام کیا ہو گیا کل. فے ہے نا فلک کا فے فی کلن فی یہ فے کا پھر یہاں سے یہ فی کا یا آ رہا ہے. اگر کلن فی فلک ان کو سیدھا پڑھیں گے تو بھی کلن فی فلک اور الٹا پڑھیں گے تو بھی کلن فی فلک. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ گویا کہ جس طرح یہ حروف کا دوران بتا رہا ہے کہ سیدھا الٹا ایک ہی ہے یہ ستارے بھی اس طرح سیدھا حرکت کرتے ہیں الٹے بھی حرکت کرتے ہیں. یہ حروف کا دوران اس بات پر دلیل ہے. کلن فی فلک کا دوران ہے ہر ایک اپنے اپنے فلک میں. تیرنا تو سمجھانے کے لیے کہا گیا اصل جو اس میں بنیادی جو کلمہ ہے ہر ایک اپنے اپنے فلک میں ہے مدار میں ہے. تو یہ اس طرح یعنی قرآن کریم ایسے بے شمار حقائق دقائق یعنی بھرے ہوئے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سارے کی ساری وہ نشانیاں ہیں کہ جس نشانی کو دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلینا ترجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو ہم نے نہیں بنایا ہے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی. کوئی دنیا میں اس سے پہلے کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہم نے نہیں بنایا ہے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی. افإن مت اگر آپ اس دنیا سے انتقال کر جائے رخصت ہو جائے تو یہ کافر کیا تو یہ کافر ہمیشہ رہنے والے ہیں جو سمجھ رہے ہیں. افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ اور ہم تمہیں آزمائش کے لیے شر اور خیر میں مبتلا کرتے ہیں. یعنی ہم تمہاری آزمائش مصیبت کے ذریعے سے اور راحت کے ذریعے شر کہہ کر مصیبت کا مراد لیا جاتا ہے خیر کر راحت مراد لیا جاتا ہے. ہم مصیبت اور راحت کے ذریعے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو مطلب حاضرین، اس میں ان کا رد کیا گیا۔ کافر کیا کہا کرتے تھے کہ اسلام چند دن کا انتظار کر لو، یہ نبی چلے جائیں گے تو اسلام ختم، یہ نبی چلے جائیں گے تو اسلام ختم، دین ختم۔ نبی کے اس دنیا سے جانے کا انتظار کرتے تھے، ان کی یہ خساوت تھی، ان کی طبیعت کی یہ سختی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا، ہم نے کسی نبی کو یا کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے انبیاء کو۔ جب مقصد جب ختم ہو جاتا ہے، تو جب پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اپنے قرب خاص میں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ تو یقیناً جیسے دوسرے انبیاء اس دنیا سے پردہ فرما چکے، تو اگر پردہ فرما چکے تو کیا یہ کافر ہمیشہ رہنے والے ہیں جو موڑا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ دین ختم ہو جائے گا؟ یہ تو یہ بھی جانے والے ہیں۔ تو یہاں ایک جب بات جانی ہی کیا گئی تو کل نفس ذائقۃ الموت، ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کئی مرتبہ بات بتائی جا چکی، یہ ایسی حقیقت ہے، دنیا کی ہر حقیقت میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت میں اختلاف نہیں۔ یہاں تک کہ ہر تھیوری، ہر نظریہ آپ جو کہیں گے اور آپ کوئی دوسرا اس کے مخالف کہیں گے، یہاں تک کہ رب کے ماننے میں اختلاف۔ اہل اسلام سارے کائنات کا خالق و مالک ایک قرار دے رہے ہیں، تو یہود و نصارہ شرک کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کو بیٹا قرار دے رہے ہیں، اور دوسرے اور تو وہ ہے جو شرک کرنے والے 3 سے لے کے 360 اور نہ معلوم کہ نہ جانے کتنے 100 خدائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک قرار دے رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہ ہر چیز میں اختلاف، رب کے ماننے میں اختلاف۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو کس چیز میں؟ موت میں۔ سب کا مذہب ایک ہے کہ موت آنے والی ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے تو فوراً پریکٹیکل وہ دیکھ سکتا ہے کہ موت آنے والی ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عملی طور پر نہیں دیکھ سکتا ہے کہ موت آنے والی، اس لیے کوئی انکار نہیں کرتا ہر ایک کو موت۔ ہاں ایک بات، یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ موت آنے والی ہے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں۔ ہر ایک کی موت تو آنا ہر ایک کو برحق ہے، ہر ایک کی موت ایک جیسی نہیں۔ جیسے دنیا میں آپ کے اس سطح زمین پر جو بنے ہوئے گھر ایک جیسے نہیں، کسی کا تنگ و تاریک جھوپڑا، کسی کا اوسط قسم کا گھر، کسی کا ایک شاندار محل، تو قبریں بھی ایک جیسی نہیں۔ لیکن معیار یہاں دولت ہے، معیار یہاں دنیا ہے، وہاں معیار ایمان و اعمال صالحہ ہے۔ ایمان و اعمال صالحہ کے بقدر آپ کا وہاں کا گھر ہوگا کہ کسی کا تنگ و تاریک جھوپڑا، کسی کا اوسط قسم کا، کسی کا شاندار محل۔ اللہ کے صالح بندوں کا کیسے ہوگا؟ شاندار محل کی طرح ہوگا۔ جس طرح دنیا کے گھر، پھر یہ دنیا کے گھر میں ایسی آسائش نہیں ہے جو آسائش وہاں ہوں گی۔ اور دنیا میں کتنی بھی سختیاں ہوں، ویسی سختیاں یہاں نہیں ہیں جیسی سختیاں جو بدکاروں کو، جو یعنی کافروں کو، منافقوں کو جو وہاں ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہاں آزمائش کے لیے ہم شر میں خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ شر کا مطلب یہ ہے مصیبت کے ذریعے سے۔ کبھی تو ہم تمہیں یعنی مطلب معیشت کی پریشانی میں مبتلا کر کے تمہیں آزماتے ہیں کہ تم یعنی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی اطاعت کا دامن یعنی پکڑے ہوئے رہتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی تم اسلام کے احکام پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ اور کبھی کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت کے ذریعے سے آزماتا ہے، کسی کو بیوی بچوں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش الگ الگ مختلف انداز سے آزماتا ہے۔ کس لیے؟ کہ تم ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے ہے یہ ساری کی ساری، یعنی یہ مصیبتیں، یہ راحتیں۔ مصیبت کے ذریعے سے اس لیے آزماتا ہے کہ تاکہ صبر کرتے یا نہیں، اور راحت کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں، اہل حقوق کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، لیکن آخرکار ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب اہم بات یعنی بتا کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیات آئندہ یعنی اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کا جو ذکر آیا، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ حبیب دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یاد رکھنا کہ ہر ایک کی موت، ہر ایک کا اس دنیا سے رخصت ہونا ایک جیسا نہیں۔ تو سارے کائنات کا جب حبیب رخصت ہوگا تو ان کا رخصت ہونے کا انداز تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہوگا۔ ان کے رخصت ہونے کا انداز تو سب سے اعلیٰ و ارفع۔ کیسے رخصت ہوئے ہیں سن لیجئے۔ کیسے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کثرت سے تو ہمیشہ ایک مسلمان کو آپ کی یاد منانا چاہیے، لیکن یہ مہینے میں کیونکہ ولادت کے مہینے میں اور زیادہ ایک مسلمان کے اندر جذبہ اور محبت و عشق کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب جب رخصت ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر آپ کی مزاج پرسی کرتے ہیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اور کیا فرمانے سنیے
کتب احادیث میں آتا ہے کہ معجم کبیر، مجموع الزوائد وغیرہ کتب حدیث میں آتا ہے کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. سارے کائنات کا خالق و مالک ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اس کے بعد ابھی اور تفاصیل ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ملک الموت جب آتے ہیں تو ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے آ چکے ہوتے ہیں. تو حضرت جبرائیل سے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت اجازت طلب کر رہے ہیں آئیں یا نہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کسی کے لیے اجازت طلب نہیں کی. انہوں نے اس سے پہلے کسی کی اجازت طلب نہیں کی. یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے، اور اللہ کے حبیب تو پہلے ہی سے اس بات کو اختیار کر چکے تھے. کیسے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک بندے کو اختیار دیا اس دنیا کا، یعنی اس دنیا میں رہے یا اس اجر کا جو اللہ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. کیوں؟ کہ سب سے زیادہ صاحب سر، اسرار رسول، اللہ کے رسول کے اسرار کو سب سے زیادہ بڑھ کر جاننے والے، آپ کے اقوال کے یعنی کہ تہ تک پہنچنے والے کیوں رونے لگے؟ کہ یقیناً وہ بندہ اللہ کے حبیب جو فرما رہے ہیں وہ تواضع کے ساتھ وہ اللہ کے حبیب ہی ہے. یہاں تک اختیار دیا گیا چاہے تو آپ رہ جائے جب تک اللہ چاہے، طویل یعنی زمانے تک رہ جائے یہاں اللہ چاہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اختیار کیا؟ اس دنیا سے رخصت ہونے کو اختیار کیا. حضرت سیدنا علی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے تو کون یعنی غسل دے گا، کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ کیونکہ آپ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی پوچھ لیا کون یہ سارے چیزیں یعنی کون بجا لائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ غسل تو تم دیں گے، اور حضرت عباس کے فرزند حضرت فضل بن عباس پانی مہیا کریں گے، اور حضرت جبرائیل بھی پانی مہیا کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبرائیل، کسی کے غسل میں حضرت جبرائیل پانی وغیرہ نہیں دیتے، پانی وغیرہ مطلب اس کی تیاری میں حضرت جبرائیل بھی مصروف رہیں گے. اور جب تم دفن کر دینا تو اللہ تعالیٰ یصلی، وہ صلاۃ پڑھے گا. صلاۃ بولے تو اللہ تعالیٰ یہ ایسی اپنی ظاہری نماز وغیرہ پڑھنے سے پاک ہے، ایسی اللہ صلاۃ پڑھے گا کہ اللہ رحمت نازل فرمائے گا. سب سے پہلے اللہ کی صلاۃ ہوگی، اس کے بعد حضرت جبرائیل تھوڑی لمحے کے لیے ہٹ جانا وہاں سے، تھوڑے لمحے کے لیے وہاں مطلب تجہیز تکفین سے یعنی قبر میں تدفین سے پہلے نماز جنازہ کے لیے اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جانا. حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل نماز پڑھیں گے. اس کے بعد تم ٹکڑی جماعتوں کی صورت میں مرد عورت نماز پڑھیں، کوئی امام نہیں ہوگا. ایسے ہی مسلسل پڑھتے چلے گئے. تقریباً ممکن ہے پیر کو انتقال ہوا تو دنیا سے پڑھتا فرما چہارشنبے تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 10 لوگ آتے اس حجرے مبارکہ میں، یعنی بغیر کسی امام کے نماز پڑھتی ہے چلے جاتے، کیونکہ امام الانبیاء کا امام کون بنے گا؟ امام الانبیاء ہے. تو پڑھ لیجیے آپ تفاصیل تو اس میں پتہ چلے گا کہ دنیا سے تو جانے والے سب گئے، لیکن اللہ کے حبیب کے جانے کا انداز بتا رہا تھا کہ واقعی اب اللہ کے حبیب ہے، واقعی اب حبیب اللہ ہے. تو اب پڑھ کے دیکھیے کہ اس انداز سے اللہ کے حبیب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو اب یقیناً اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ اہل تحقیق نے یہ بھی تحقیق کی کہ جو آپ نے حجۃ الوداع میں جمعہ کا دن تھا جو خطبہ دیا، اس خطبے کے دن کے اعتبار سے اسی میں فرما دیا آپ نے کہ شاید میں آئندہ نہ ملوں، میں اس کے بعد نہ ملوں. اور ہوا بھی ایسا کہ پھر دوسرا حج کا زمانہ نہیں آیا. تو ذوالحجہ میں عرفات میں جب آپ نے خطبہ دیا کتنے مہینے رہ جاتے ہیں؟ ذوالحجہ کا مہینہ، اس کے اندر تو 9 دن چلے گئے. ذوالحجہ کا مہینہ، محرم، سفر، 3 مہینے. تو اب اہل تاریخ جوڑنے والے مختلف اینگل سے انہوں نے جوڑ کر دیکھا کسی صورت میں آپ کے وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں آتا، پیدائش 12 ربیع الاول ہے. کسی نے دیکھا کہ بعض لوگ یہ کہہ کر اس تاریخ عید میلاد النبی سے روکتے ہیں کہ بھائی وفات کا دن ہے، خوشی مت مناؤ، یہ کہہ کر رکھتے ہیں. اس کے تو کئی جواب ہے، لیکن موقع نہیں ہے کہ میں یہ بتا رہا ہوں اس حقیقت کو بھی کہ اگر
3 مہینے بھی اگر 30 کا چاند اگر قرار دے لے، بہت کم ہوتا ہے، 3 مہینے بھی اگر 29 کا چاند قرار دے لے، یا 3 مہینے میں 2 29 کا قرار دے لے، 2 30 کا قرار دے لے، تو اہل تاریخ نے بتا دیا یا تو پہلی ربیع الاول ہوگی، یا دوسری ربیع الاول ہوگی، یا چھٹی، اس جیسی تحقیق کی گئی، اور آپ کی اس عالم میں جل وگر ہونے کے بعد اختلاف کیا گیا، لیکن سب سے اولا قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول اس عالم میں جل وگر ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ سب کو اس ماہ کی مبارکباد دی جاتی ہے کہ ربیع الاول، کہ جن کے صدقے میں ہمیں یہ ساری، یعنی مطلب یہ کہ قرآن ملا، یہ دین ملا، یہ اسلام ملا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ زیادہ زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے تاکہ اللہ کے حبیب کا قرب ہمیں حاصل ہو۔ یوں تو ہمیشہ ہی درود پڑھے، لیکن اس مہینے میں زیادہ زیادہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیجیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا۔ کیا آخر میں دعا کرنا ہے اللہ ہمیں سرور کائنات فخر موجودہ علیہ السلام کی محبت قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین جیسا جذبہ یسار استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما، اور ہمیں اکل حلاس مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔